آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے, میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس, ایشوز ود فرٹیلیٹی, ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them. صحیح حدیث. کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse, if the people were to apply this verse in their daily lives, they would be free from all the doubt and distress of the world, the distress of death and the distress of the doomsday. اور پھر ایک اور حدیث ہے, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو, کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو, اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو. اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا, ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے, اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں, اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے, اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, یہ بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے, اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے, کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے, وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں.
تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اب محبت مانگتے رہیں. جی